بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ حاضر خدمت، آج کے اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم سماعت ہو رہی ہے، اور کل بھی ہوئی تھی۔ فوجی عدالتوں کے مطابق کیا ان کا مستقبل کیا ہے، کیا وہ ان کی حیثیت قانونی ہے یا نہیں ہے۔ کل جو ریمارکس آئے تھے اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ بینچ کے اندر اس معاملے پر شاید کچھ ڈویژن ہے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل جو ماضی میں اس آئینی بینچ کے ہر فیصلے میں انہوں نے پازیٹیو یعنی پلس میں ووٹ ڈالا ہے، وہ تھوڑا مختلف دکھائی دیے۔ ان کے جو سوالات تھے اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو سولین ٹرائل ہے فوجی عدالتوں کا، اس میں اس پر وہ شاید کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ماضی میں وہ بھی دوسری سائڈ پر رہی ہیں، یعنی فوجی عدالتوں کے حوالے سے ان کا بھی سافٹ رویہ رہا ہے، انہوں نے بھی جمال خان مندوخیل کی بات کی تائید کی اور یہ کہا کہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا جو سویلینز کھڑے ہوتے ہیں جا کے فوجی انسٹالیشن کے سامنے، صرف اس بنیاد پر ان کا ٹرائل کر دیا جائے۔ اچھا، اب جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس امین الدین، وہ بالکل ان کی ایک واضح لائن ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ فوجی عدالتیں جائز ہیں اور جو سزائیں دی گئی ہیں وہ جائز ہیں۔ 3 اور ججز ہیں اس کے، جسٹس بلال شاہد، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس حسن اظہر رضوی۔ انہوں نے سماعت کے دوران کسی طرح کے کوئی ریمارکس نہیں دیے، کوئی سوال نہیں کیا، بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے۔ لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سینیریو بن رہا ہے، کیونکہ 5 ممبر جو بینچ تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں، اس نے یہ قرار دیا تھا کہ فوجی عدالتیں جائز نہیں ہیں۔ تو اب اس کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے یہ 7 ممبر بینچ ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈویژن ہے۔ اب لیٹ سی آج جو سماعت ہے وہ ہوگی، کل جو سماعت تھی اور بھی مقدمے عمران خان صاحب کی جو پٹیشنز تھیں وہ تھیں زیر سماعت، ان کا بھی نمبر تھا، لیکن امین الدین صاحب نے کہا تھا کہ صرف آج ہم یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہی بات سنیں گے۔ تو آج بھی اس کی سماعت جاری رہے گی۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا تھا کہ وہ 11 بجے تک اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، تو لیٹ سی کہ یہ کیا آج دلائل مکمل ہوتے ہیں، آج کوئی فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے یا ایک آدھا دن اس میں اور لگے گا۔ بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ، اگرچہ آئینی بینچ کی جو تشکیل ہے بالکل وہ ایگزیکٹو نے ایسے لوگوں کو اس میں رکھا ہے بظاہر جن کے سافٹ رویہ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، لیکن دیکھنا ہے کہ یہ کس طرف معاملہ جاتا ہے۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا ہے، مکمل ڈیڈ لاک ہے، تعطل ہے۔ آج توقع کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اعلان کر دیا کل پی ٹی آئی نے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی، ان کو ان تک ایکسیس نہیں دی جاتی، تو پھر وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ بالکل اس میں آگے جانے کی گنجائش نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو مطالبہ ہے کہ آپ تحریری طور پر بتائیں کہ کیا ان کے آپ کے مطالبات ہیں، یہ بھی ایک انجسٹیفائڈ ہے۔ مطالبہ تحریری ہو، مطالبہ زبانی ہو، جو ایشو ہے اس پر جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور صرف 2 معاملات پر بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لمیٹڈ یہ مذاکرات ہیں۔ جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے لیے، اور تمام اسیران کی رہائی، لیکن اس میں عمران خان صاحب کا جو ہے نام وہ شامل نہیں ہے۔ وہ بالکل کسی طرح سے بھی کوئی ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو ایک اور جو صورتحال سامنے آئی ہے وضاحت کہ پرسوں جب ملاقات ہوئی تھی تو اس میں ایک معاملہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ شاید جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اتنی اس تعداد میں یا اتنے ٹائم استعمال نہیں کرتے پریس کانفرنس کے لیے، حکومت کی ایٹراسٹیز کے اظہار کے لیے، جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی ٹائم لیتی تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔
تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا، رپورٹڈلی علیمہ صاحبہ نے یہ اس بات کو ریز کیا تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تب ہماری حکومت اس طرح سختی نہیں کرتی تھی، ہم کسی کو اس طرح سے روکتے نہیں تھے، اٹھاتے نہیں تھے، اس لیے وہ فریلی آ کے اپنا ٹائم یوز کرتے تھے، اور جتنا بھی ٹائم وہ استعمال کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو اجازت دی، لیکن اب اٹھا لیا جاتا ہے، اب پکڑا جاتا ہے، اب مارا پیٹا جاتا ہے، میڈیا پر دکھایا نہیں جاتا، تو اس لیے شاید یہ وجہ ہوگی کہ ہم کم ٹائم لیتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ پلٹے جہاں پر وہ کھڑے تھے، اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کہ آپ پریس کانفرنس جو ہے وہ کیا کریں، تو ایک بڑی اہم ذمہ داری بھی، اور ان کے اوپر انہوں نے اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ تو یہ اب جو ڈیڈ لاک ہے آج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کیا کرے گی۔ ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرز کی جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب سے ہوگی۔ دوسری ایک اور ڈیمانڈ جو کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو جس جگہ ملاقات ہوتی ہے وہ سارا بگڈ ہے، اور آپس میں صحیح سلام مشورہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی جگہ ملاقات کرائی جائے جہاں پر ایک دوسرے تک ایکسیس ہو، اور جہاں پر بگنگ ڈیوائس نہ لگی ہو، حکومت جہاں پر وہ چیزیں ٹیپ نہ کر رہی ہو، یہ ضروری اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے۔ دوسرا جو معاملہ مریم نواز صاحبہ کا، جو انہوں نے جو ہاتھ ملایا عربی رہنما سے، جو حکمران سے، جو وہاں پر رحیم یار خان آئے ہوئے تھے اور شہباز شریف صاحب موجود تھے، اس پر بہت تنقید سوشل میڈیا پر ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو کم از کم جو چینلز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر زیادہ ڈسکس نہ کریں اور اس معاملے پر زیادہ بات نہ کریں۔ نون لیگ نے اس کو بہت ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا، اس کی بڑی تنقید اس پر کی گئی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے رہنما جب پی ٹی آئی کی خواتین کرتی تھیں، جلسوں میں شرکت کرتی تھیں، تو ان کے حوالے سے بہت ہی ایک نازیبا گفتگو اور ان پر الزام لگاتے رہے کہ یہ آ کے ناچتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ تو اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں ایک صوبے کو، سچ یا جھوٹ، وہ اگر کسی سے ہاتھ ملا رہی ہیں تو کون سا کلچر اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر جس طرح سے وہ ہاتھ پکڑ کے ان کا کھڑی ہیں، وہ کچھ ایسا، اس پہ بہت جو لوگ ہیں وہ انہوں نے اس پر بڑی شدید اس پر تنقید کی ہے۔ دوسری ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور ان دو ایشوز پر کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر جو اوور آل نیا الیکشن مینڈیٹ، الیکشن کمیشن کا قیام، یہ جو سارے معاملات ہیں، اس میں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اس میں محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کو بھی ان مذاکرات میں شریک کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے رابطوں میں ہے اور چیزوں کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔